مبارک دن اللہ تعالیٰ نے پھر سانو نصیب کیتا ہے۔ پچھلے جمعے اسی گل کر رہے سن کہ جمعے والے دن ایک مسلمان نو کہڑے کہڑے جڑے کام نے وہ کرنے چاہیے۔ انہوں نے ایک چیز دے سی دیکھی سی کہ دعا بہت منگنی چاہیے، اور جمعے والے دن ایک لمحہ ایسا آتا ہے جہد کوئی مسلمان کوئی بھی جائز دعا اللہ کو منگے تو اللہ تعالیٰ وہی اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ انہوں حدیثوں کے اندر ضمنی طور پہ یہ چیز بھی دسی گئی سی، اگرچہ سارا دن ہی جمعے کا دن جڑا ہے وہ دعا منگنی چاہیے، لیکن خاص طور پہ عصر کی نماز کے بعد جڑا وقت ہے مغرب تک انہوں علماء کرام نے کیونکہ حدیث پاک کے اندر آ کے وہ وقت ہے جہد انسان کو دعا زیادہ منگنی چاہیے۔ نہیں عصر کی نماز پڑھ کے تو انسان پھر بہتر کیا ہے کہ بیٹھا رہے مغرب تک اور اللہ کو دعا مناجات کرتا رہے۔ دوسری بات تھوڑی دنوں چل کی تھی ہمارے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت دے نال درود شریف پڑھنے کا حکم دیتا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جمعے والے دن جو درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ مشہود ہے، یعنی وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درود شریف پیش کیا جائے گا کہ جناب درود شریف حاضر ہوا کسی امتی نے پڑھا، ضرور سوال ہوگا کہ کس امتی ہے، ضرور یہ سوال ہوئے گا درود شریف ہر پاس نہیں آ رہے ہیں تو پوچھا تو جائے گا نا، پھر ایک قدرتی سوال ہے کہ اے کدھر آیا ہے کدھر آیا ہے کدھر آیا۔ تو پھر علماء کرام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر دسیا جائے گا کہ اے درود شریف خالد حسین کی طرف آیا، اے خلیل حام کی طرف آیا، اے فلانے امتی کی طرف آیا۔ اس طرح اندازہ کر سکتے ہو کہ جمعے والے دن جڑا درود شریف پڑھیا جاتا ہے وہ تواڈے ناں دے نال بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تک پیش کیا گیا۔ یہ پچھلے جمعے گفتگو ہوئی سی جمعے والے دن کثرت نال درود شریف پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جمعے والے دن جڑے چھوٹے چھوٹے ہور کام ہیں انہوں دے وچ اپنے آپ کو سوارنا، جامت کروانی، خط کروانے اور ناخن کٹوانے، زیر ناک بال صاف کرانے، اچھے کپڑے پانے، خوشبو لگانی اور جلدی مسجد کے اندر آنا۔ جمعے والے دن توبہ و استغفار، اللہ تعالیٰ کا ذکر، تلاوت کلام مجید، صدقات و خیرات اور نوافل پڑھنا اور اللہ تعالیٰ دے اپنے گناہوں کی معافی منگنا، یہ ساری چیزاں جڑیاں ہیں یہ کہ انسان کو کرنی چاہیے۔ جمعے والے دن یہ سارے کام جڑے کیتے ہیں یہاں کا اجر و ثواب بے حد بے حساب ملتا ہے۔ جمعے والے دن دے اعمال تسی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمعے رات تو ہی شروع ہو جاتے سن جمعے کی تیاری کرنی۔ جمعے رات تو ہی یعنی کہ شام ہونی ہے نا جمعے رات کی، تو آپ نے جمعے دے اعمال انہوں کی فکر کرنی شروع کر دینی، اور جو کچھ جمعے دے دن کریدا ہے وہ آغاز آپ نے فرما دینا، اپنے سوٹ ساڑ کا حساب لگا کل جمعے کو کہڑا پڑھ کتنے رکھا ہے، اور دیگر اعمال نہ جڑے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے رات تو ہی شروع کر دیتے۔ ہوں تسی میں کدی دیکھنا کہ جمعہ پڑھا رہا ہوں میری نظر ہوتی ہے باہر کچھ لوگ خطبے دے ٹائم آتے ہیں باہواں کنجیاں وال کھل رہے ہیں برے حالات کے اندر دوڑتے پجتے واش روم نستے پھرتے ہیں، ادھر خطبہ شروع ہو جاتا ہے ادھر واش روم کے اندر وڑے دے ہوں۔ یقیناً خیال آتا کہ یار اے امتی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جمعے رات تو ہی اپنی تیاری شروع کی تھی، یہ چودھری صاحب جڑے نے خطبہ ہون لگا ہوں تو سارے ثواب بھی مک گئے ہیں، فرشتے نے رجسٹر لپیٹے دے نے، آخیر ہوتی پئی ہے، مطلب ہے کہ سارا کچھ سمیٹیا جا رہا ہے۔ تو کدی انسان ہو سکتا ہے ایسا کہ وہ کدی ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان آتا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے عادت ہی بنا لی ہوتی ہے، عادت ہی بنا لی۔ کدی دیکھو سارے ہاتھ دیکھو میں روزانہ جب سلام کر کے پیچھے منہ کرنا کوئی 15-20 بندے وہ اکثر اٹھ گئے نماز پوری کر کل بھی صبح دوپہر شام عشاء دوجا دن
کئی زمانے گزر گئے ہیں کہ انہوں نے جماعت پہلے ٹائم نہیں گئے ہوتے. یہ عادت ٹھیک نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن خاص طور پر انہوں نے حساب لاؤ ایک بندہ اردو ہوتا پہ جب سارے کام مک گئے ہیں. یہ مطلب ہے کہ انہیں جمعراتوں کی تیاری کرنی تھی, انہیں جمعے والے دن بھی نہیں تیاری کی تھی, پھر اذان کے وقت بھی انہیں کام نہیں چھڈیا. کنا خسارے دے اندر ہے وہ شخص. اصحاب کہ اپنے ذہن چ لیا ذرا کہ صرف ہیلے کیتے. انہوں نے ساڈے طرح نافرمانی نہیں سی کیتی جویں اسی لوگ کرنے پہ, انہوں نے ہیلے کیتے سی کہ اللہ نے کہا کوئی کام نہ, صرف عبادت پورا دن سبت انہوں کہتے ہیں عربی دے پورا صرف عبادت. انہوں نے پھر ہیلے کیتے کہ اس دن کسی بہانے کے نال مچھیاں ڈاکا ڈکا پا لیا کہ آپ کل پھڑ لا گے ڈاکا پا لو میں یہ ہیلا سی ایک. اور ساڈے جو کچھ اسی تے مطلب کہ بالکل ہی دھیان نہ دیں, گل ایک ہی ہے. انہوں کا ہفتہ سی ساڈا جمعہ, انہوں بیچارے صبح تو لے کے شام تک کوئی کام کرنے کی اجازت سوائے عبادت ہے. سانو تے اللہ نے صبح تو لے کے اذان تک اجازت دیتی جو مرضی طے کرو, لیکن اذان ہو جائے پھر نہیں, نماز تک نہیں. انہوں نے پھر کی ہوا جنہیں لوگوں نے ہیلے کیتے سن, اللہ تعالیٰ نے انہوں نے سور اور بندر بنا دیتا سی. کونو قردۃ خاسئین, ذلیل بندر بن جاؤ. تے جمعہ جڑا نہیں پڑھنا آئے گا انہوں نے خطرہ پہنتا ہے کہ اسی ساڈے تے نہیں اس طرح کا عذاب آ سکتا. احمد علی لاہوری کا ایک واقعہ بچپن میں پڑھے, خدا مدین ایک رسالہ پڑھتے ہوتے, پہلے سکھ سن پھر وہ مسلمان ہوئے. پھر ساڑھے طرح کے مسلمان نہیں پیدائش کہ مسلمان کے گھر جاؤ گے, پھر انہوں نے محنت کر کے دین سیکھی اور کامل ولی اللہ بنے نے. شیراں والے باغ جڑا اللہ ہو رہا اتنے انہوں کا مزار ہے اور بڑی دنیا انہوں نے تسلیم کر دی ہے. انہوں نے واقعات میں لکھا کہ دیکھا کہ ایک دن کسی بازار سے جا رہے سن تو کوئی بندہ انہوں نے ملیا. یہ بعض اوقات انسانوں کے نال جو واقعات پیش آتے ہیں ساری سمجھ واسطے سانوں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ واقعی یہ واقعہ سچا سی یا جھوٹا سی, لیکن کرائم کہتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. بازار کے ہزاروں دنیا پھر رہی سی, چکر لگا رہی سی, تو علی احمد رحمۃ اللہ علیہ کے کول بندہ پہنچ کے آخر لگا یار انسان کہاں رہتے ہیں, مجھے انسانوں کا بازار کہاں ہے. میں احمد علی نے کیا یہ انسانوں کا ہی تو بازار ہے, یہ سارے انسان ہی یہاں پہ ہیں. ایسے دوران وہ جڑا شخص سی نا کوئی خدا جانے فرشتہ سی یا کون سی, وہ علی احمد لاہوری دے جڑا سکھ تو مسلمان ہو کے اجل ولی اللہ پڑھیا سی وہ کول پہنچ چکا تھا سی. اس شخص کے سر تے کوئی رومال جہا سی, انہیں اپنا رومال علی احمد لاہوری کے سر کے اتنے رکھ دیتا. علی احمد لاہوری کہتا کہ جیسے ہی رومال میرے سر تے آیا میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جڑے منو انسان بڑیاں بندے پھرتے ہوتے سر پہ اکثر بندر تے سور پھرتے سر پہ. یعنی وہ احمد علی لاہوری کے سر تے جو رومال آیا تو وہ انسانوں کے بجائے وہ بندر اور خنزیر پھر رہے سن اتنے سارے جانوروں کی شکل سن. انہوں نے گھبرا کے شدید رومال لایا تو پھر اسی طرح ہو گیا تو بندہ بھی غائب ہو چکا تھا سی. اس واقعے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ میری امت دیا شکلوں بگاڑی. یہ دعا سارے حق چ قبول ہوئی ہے, ساڑیاں شکلاں بگڑ دیا نہیں, لیکن سارے جو اعمال اسی کرنے پے ہیں وہی جڑے پرانے ہیں تو انہوں کی پاداش دے وچ اندروں اندر تے ساڑیاں شکلاں بدل چکی دیاں نے. کتے طرح ہرس اسی کرنے پے ہیں, خنزیرہ طرح بے حیائیاں اسی کرنے پے ہیں, اور دیگر جانوراں والیاں جڑیاں حرکات کھوتیاں کی مثال تے اللہ نے دیتی دی قرآن مجید دے اندر کہ یہودیاں نے تورات ملی پیار کیتا پڑھیا لیکن وہ عمل نہیں کیتا. فرمایا مثل الحمار یحمل اسفار, ان کی مثال تو کھوتوں جیسی ہے جس کے اوپر کتاب لگ دے گی ہوگی. اسی بھی قرآن شریف میں چمنے ہیں پڑھنے ہیں سب کچھ, لیکن قرآن مجید دے اندر جو لکھا تھا انہوں تسلیم نہیں کرتے. اسی بھی کھوتے کی مثال ہو گئی ساری. تو جمعے والا دن جڑا ایک الارمنگ دن ہے ساڈے واسطے, اگر کوئی منے تو نہ منے تو علاج کوئی نہیں کہ جمعے والے دن اسی تمام کاماں پیچھے پا کے جمعے نو اپنے اگے کریے. اور یہ ہو نہ سکے کہ جمعہ ہوندا پیا اور اسی اپنے کسی کام دے لائے مسلمان جڑا وہ توقع نہیں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر اسی واسطے بڑیاں جمعے کے حوالے نال سانوں گلاں دسیں تاکہ
میرا امتی ہے جڑا یہ تھوڑی جی انسانیت آ جائے سمجھ آ جائے کی کرنا ہے. ایک حدیث پاک کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے والے دن اگر تم 5 کام کر لو جہاں ایک تو جمعہ پڑھنا وہ آداب دے نال جمعہ پڑھ لو اس دن روزہ رکھ لو 2 کام. تیسرا کام ہے کہ کسی مریض کی عیادت کرو جمعے والے دن اور کوئی جنازہ ہو جائے تو وہ پڑھو اور کوئی بڑا صدقہ کرو. 5 کام جس انسان نے جمعے والے دن کر لے اللہ تعالیٰ اس کو اہل جنت میں لکھ دیتا ہے لکھ چڑھتا کہ جنتی بندیاں دے وچ شمار ہو گیا ہے. یہ 5 کام اگر جمعے والے دن انسان کر لے پھر وہ دعا منگنی درود شریف پڑھنا اور 2 چیزاں اج دی بیان کر کے بعد کو ختم کرنے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا آدمی جمعے والے دن سورہ کہف دی تلاوت کرے گا سورہ کہف جن اصحاب کہف دا ذکر ہے اللہ تعالیٰ انہوں فتنہ دجال کی محفوظ رکھے گا. پہلی بات. دوسری بات فرمائی کہ جو شخص سورہ کہف جمعے والے دن پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور روشن فرما دے گا. یعنی کوئی روشنی ایسی اللہ پاک دے دل دے اندر جگمگائے گا کہ جی روشنی دے وچ وہ اپنی اچھائی اور برائی کو دیکھ کے رستہ سیدھا کر لے گا. نور روشن کرنے تو مراد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کوئی بخشش کا سامان کر دے گا. ایک حدیث پاک دے اندر آتا ہے سورہ دخان ہے. دخان یہ ہے 5 اس پارے دے اندر کوئی 44 نمبر سورت ہے سورہ دخان. دخان دا مطلب ہے دھواں. اس سورت کے اندر یہ ذکر ہے کہ پہلا دھواں ہی سی ہر پاسے پھر اللہ پاک دا حکم ہوا تو اس دھوئیں تو زمین و آسمان بن گئے وغیرہ وغیرہ وہ تو نام پیا دخان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے دی رات اور جمعے والے دن اگر کوئی شخص سورہ دخان دی تلاوت کرے گا تو 70,000 فرشتے اس بندے کی مغفرت دی دعا کریں گے. ٹھیک ہے. میرا اپنا ذہن یہ ہے کہ صرف تلاوت ہی کرنا کافی نہیں وہ ترجمہ پڑھ کے مفہوم سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن یہ سارا کچھ کون کرے گا؟ یہ سب کچھ جی گلیں تھی سنتے ہو وہی کرے گا جنہوں اپنی موت کا خطرہ ہے اگلے جہان کا خطرہ ہے جنہوں آخرت کا کوئی فکر ہے جہد کوئی سوچ سمجھ کا مادہ پایا جاتا ہے. تو جڑے ڈور ڈنگر نے انہوں دے تو انہوں پتہ ہی نہیں کہ مینوں ٹھیڈا کیوں لگ گیا ہے مینوں میرے مالک نے بنیا کیوں ہے مینوں کھولیا کیوں ہے صبح کدوں دی ہے شام کدوں دی ہے نیکی کی ہے بدی کی ہے جمعہ کی ہے تو ہفتہ کی ہے. اللہ تعالیٰ سب عمل کر دے توفیق آمین. السلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالى یا ذو الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا